اس کی بات سن کر ہنس پڑتی، ارے میر جان تم کون سا اس کو سبق پڑھانے لگی ہو؟ آپ نے تو اس کے ساتھ صرف کھیلنا ہے بس۔ آیت جو بولنے لگی تھی، نمرین اس کے ہونٹ پر انگلی رکھ دیتی ہے کہ اب جاؤ۔ ماہین آیت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے روم میں لے جاتی ہے اور اپنے سابق کھلونے اس کے پاس لے آتی ہے۔ آیت اس کے کھلونے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ تب وہ دونوں ایک ہی گھر بناتی ہیں کہ ہم ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہیں گی۔ ماہین یہ بول کر وہ گھر آیت کی طرف کر دیتی ہے، جس پر آیت کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بولی، اور تبھی آیت کی ماما روم میں آ کر آیت کو بولتی ہے، آیت چلو بیٹا گھر چلے۔ آیت یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے، فوراً بولتی ہے جی ماما۔ شبانہ بیگم یہ کہہ کر روم سے گئی۔ آیت فوراً جانے لگی تھی کہ ماہین اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے، یہ تمہارے لیے۔ آیت جو اس کو دیکھ رہی تھی کہ کیا بولی ہے، وہ پھر بولتی ہے۔ کمان آیت کو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بولے۔ تبھی ماہین اپنے کھلونے اس کی طرف کر کے پھر وہ سب واپس بولی تو آیت کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور آیت فوراً نہیں بولی اور اپنا سر بھی زور سے ہلا دیتی ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا بولی ہے۔ پھر ماہین بھی اس کو نہ جانے دے رہی تھی، جس کی وجہ سے آیت اب غصے میں آ جاتی ہے۔ پھر ماہین بولی کہ یو نو دس مائی فیوریٹ اینڈ آئی گیو یو بیکاز یو آر مائی فرینڈ۔ آیت پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے تبھی ایک دم سے روم کا ڈور کھول کر عمران برہان شاہ روم میں داخل ہوتا ہے، جس کو سب سے پہلے آیت دیکھتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے، پر وہ تو اس کی طرف نہ دیکھتا ہے، وہ تو سیدھا ماہین کے پاس جاتا ہے۔ وائی از مائی کار۔ ماہین اس کو اس طرح دیکھ کر خوش ہو جاتے جبکہ آیت ابھی بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پہلے میری مدد کرو پھر میں تمہاری گاڑی دے دوں گی۔ ماہین نے اپنی زبان میں بولتے اس کو دیکھا، یو بلیک می۔ تبھی وہ بل ڈالے اس کو گور گیا، یو نو واٹ آئی چیک یور روم۔ بولتے ساتھ ہی آگے بڑا عمران برہان شاہ روم میں خود دیکھ لے گا۔ جیسے ہی وہ مڑا اس کے سامنے کھڑے وجود پر پڑی اور ایک پل کے لیے اس کا غصہ غائب ہوا۔ آج جو اس کو ابھی بھی دیکھ رہی تھی اس کے آگے ہوئی، بھائی آپ اس کو بولو کہ مجھے جانے دے۔ عمران برہان شاہ جو ابھی اسی کو دیکھ رہا تھا، آیت کا اس کو ہاتھ لگانا اور پھر کہنا اس کو ساکت کر کے، بھائی آپ سن رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی اس چھوٹی سی پری کو دیکھے جا رہا تھا، اس کے اس طرح ہلانے سے وہ ہوش میں آیا۔ تبھی عمران نے گھورتے ماہین کو دیکھا جس نے آیت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ماہین نے تیزی سے سب کچھ برہان کو بتایا، جس کو سن کر عمران آیت کی طرف دیکھتا ہے۔ آیت، او آپ کی اپنے تحفہ تم ہی دے رہی ہے، لے لو۔ آیت عمران کی اردو اور پنجابی آپس میں ملاتے بولنے پر ہنسی، جس کو دیکھ ماہین اور عمران دونوں اس کی طرف ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ کی ہو گیا؟ تبھی عمران نے آیت سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بھائی، وہ تو ایسے ہی، میں آپ کتنا اچھا بول رہے تھے، میں وہی سنی تھی۔ جب عمران برہان شاہ کو اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا، وہ غصے سے آیت کی طرف گیا۔ آیت اس کو اپنی طرف آتا دیکھ فوراً اپنی آنکھیں کالی سیاہ بڑی آنکھیں نیچے جھکا لیتی ہے۔ عمران اس کی اس طرح کرنے سے ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آیت کو اس طرح کرتے دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور دل میں بولا، کچھ نہیں ہوتا، برہان شاہ تمہاری کزن ہے۔ ہاں، یہ احساس تھوڑی دیر کے لیے تھا، سو آیت یہ لے لو۔ برہان نے وہ گھر جو بنایا تھا دونوں نے اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں بھائی، میں نہیں لے سکتی۔ آیت نے صاف انکار کیا، تم کیوں نہیں لے سکتی؟ بھائی میں آگے ایک لفظ بھی نہیں، میں کہہ رہا ہوں تو اس کو تمہیں لینا ہی ہوگا، اوکے؟ اس سے پہلے آیت اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کے گلابی ملائم ہونٹوں پر انگلی رکھ کیا، وہ جو اسی کو دیکھ رہی تھی، بولی، اوکے ماہین میں ابھی آئی۔ بھائی آپ جانا نا، اوکے؟ عمران جو اس کو دیکھ رہا تھا اس کے بھائی بولنے پر خوش ہو جاتا۔ ایک پل یہ لفظ اچھا لگا تو دوسرے پل دل کو برا لگا، کیونکہ عمران کو کبھی بھی کسی نے بھائی نہیں بولا تھا، اس لیے اچھا لگا۔ آیت کے منہ سے سن کر وہ خوش ہو گیا، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ ماہین اس کو بھائی بولے، پر
گھر پر سب نے یہ ہونے نہیں دیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عمران اور ماہین کی شادی ہو، اور جب ماہین اس دنیا میں آئی ہی تھی تبھی یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ جی یہ تو ان کا فیصلہ تھا، جبکہ اللہ نے تو پہلے ہی عمران برہان کی زندگی میں اس کے ہمسفر کا نام لکھ دیا تھا، تو اللہ کے فیصلے کے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پر یہ ان کو کیا پتہ ہے، ان کو خوش ہو لینے دیتے ہیں، ہونا تو وہی تھا جو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ آئے تو جلدی سے اپنی آپی کے پاس گئی، آپی مجھے میری گھڑی چاہیے۔ گھڑی؟ وہ کیوں چاہیے؟ نمرین اس کو جلدی میں دیکھ چونکتے ہوئے پوچھ کے، اوہ آپی آپ دو نا پلیز۔ آئے تو جو انتظار کر رہی تھی کہ نمرین گھڑی اتار کر دے دے گی، اب کہ ایک ادا سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی بولی، آپی مجھے وہ گھڑی ماہین کو گفٹ دینا ہے، ماہین کو، وہ بھی۔ یہ کیوں؟ آئے تم اپنی یہ گھڑی ماہین کو دو گی؟ کیوں آپی یہ اچھی نہیں ہے؟ اداس ہوئی تھی۔ ارے نہیں آئے تو یہ بات نہیں میری جان، میں نے تو اس لیے کہا کہ یہ تو آپ کی بیسٹ فرینڈس نے دی تھی۔ ہاں تو اسی لیے ہی آپی میں یہ گھڑی ماہین کو گفٹ کر رہی ہوں۔ ویسے ہی جیسے ماہین مجھے اپنے سب سے خاص کھلونے دے رہی ہے، تو مجھے بھی ماہین کو کچھ ایسا دینا چاہیے جو میرے دل کے بہت قریب ہو، اور آپ جانتی آیت خان کی سب سے بیسٹ چیز یہ ہے۔ وہ مسکراتی جہاں بھر کی خوشی ڈمپلوں میں لہرا گئی۔ اچھا بابا یہ لو، وہ اپنے ہاتھ سے نکال اس کو پکڑا گئی۔ آیت باغی تھی، نمرین اپنی چھوٹی بہن کو جاتے دیکھ کر مسکرائی۔ برہان جو کب سے آیت کا انتظار کرتا اب اٹھا کھڑا ہوا، وہ نہیں آئی۔ میں نے کہا تھا، تم نے تو ایسے کہا تھا جیسے وہ تمہارے کہنے پر یہ گفٹ رکھ لے گی۔ دیکھو اس نے تمہاری بھی بات نہیں مانی۔ ماہین اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھ مسکرا گئی۔ جب میں نے کہا کہ آیت یہ گفٹ لے گی تو مطلب وہ یہ گفٹ ضرور لے گی۔ برہان کسی سے نہیں ڈرتا، وہ غصے سے ہی ماہین کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہوا گھرایا گویا ہوا تبھی آیت روم میں داخل ہوئی، جبکہ برہان نے غصے سے آیت کو دیکھتے قدم اس کی اور بڑھائے۔ کہاں گئی تھی تم؟ ہاں اتنی دیر کیوں لگا دی واپس آنے میں؟ وہ تقریباً داڑتے ہوئے اس کو سہما گیا، جبکہ آیت جو بہت خوش ہوئی تھی اس کو غصے میں دیکھ ڈر جاتی۔ اسی پل وہ میں بھائی برہان جو غصے میں تھا آیت کے رونے پر ایک دم سے نر پڑا۔ آیت تم نے کہا تھا بھائی جانا نہیں، میں ابھی آتی ہوں، پتہ ہے میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا اور تم کتنی دیر لگائی ہو، اس لیے مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھوڑا سا تمہیں ڈانٹ دیا۔ آیت جو اس کی بات بہت غور سے سن رہی، اس کی آخری بات سے ان کو اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے ایسے دیکھا جیسے اس کو صدمہ لگا ہو، تھوڑا سا غصے میں ڈانٹا کہ تھوڑا تھا، وہ انگلی کو چھوٹا کرتی منہ بنا گئی۔ بھائی اتنا تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پورا کھول دے، کالی سیاہ آنکھیں بڑی کرتی، ساتھ ہی لب کو گول کر کے برہان جو بہت غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا کہ کیا چمک ہے، اس کی بات سن اور ساتھ ہی انداز دے کر ہنس پڑا کہ وہ ہنستے، ساتھ ہی سرسری سا بولا، آیت میں نے آج تک کسی کو یہ ورڈ نہیں بولے جو میں تمہیں آج بولنے والا ہوں، آئی ایم سوری۔ برہان جس نے کبھی کسی کو پہلے تو کیا آخر میں بھی سوری نہ کہا تھا، آج پہلی بار وہ آیت کو سوری بول گیا تھا۔ وہ جانے کیوں اس کے لیے اتنا نرم پڑا تھا، جبکہ آیت کو تو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بات اس کے منہ سے سوری سن کر ہی خوش ہو جاتی ہے، اور برہان اس کو خوش دیکھ کر خود بھی ہنس پڑتا ہے۔ ماہین یہ تمہارے لیے میری طرف سے تھا۔ بھی آیت ماہین کے پاس جا کر بولی، یہ کیا؟ ماہین اور برہان ایک ساتھ آیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ برہان آیت سے پوچھتا ہے، بھائی یہ گفٹ ماہین کے لیے؟ وہ خوش ہوتی گھڑی برہان کے آگے کر گئی، پر کیوں؟ کیونکہ ماہین بھی تو مجھے اپنے کھلونے دے رہی ہے، تو میں بھی اس کو گفٹ دوں گی۔ نہیں آیت، ماہین کو اس کی ضرورت نہیں، تم بس یہ اپنے پاس رکھ لو۔ وہ ساتھ ہی مسکرایا، پر بھائی کیوں؟ ایسے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پہلے سے ہی بہت سی گھڑیاں ہیں، اس کو اس گھڑی کی ضرورت نہیں، اس آواز کو تم اپنے پاس رکھو، یہ سب کھلونے بھی اب سے تمہارے ہیں۔ وہ مسکراتے کھلونے آگے کر کے آیت جو برہان کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، منہ بنا کے نہیں، ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو۔ آیت نے بھی ہر درمی سے کہا، برہان تو اس کا نہیں لفظ سن ہی غصے میں آ چکا تھا، کیونکہ برہان کو کوئی نہیں بولے یا اس کی بات نہ مانے تو وہ برداشت نہیں کرتا تھا، چونکہ وہ نہیں تو لفظ کبھی نہیں سنتا تھا، مطلب وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے چباتے ہوئے بولا،
مطلب یہ بھائی، میں آیت خان ہوں، میں تو کبھی اپنے فرینڈ سے کوئی مفت چیز نہیں لی، تو پھر یہ کون ہے؟ اگر اس کے پاس لاتعداد گڑیاں ہیں تو آیت خان کے پاس بھی لاتعداد کھلونے ہیں۔ جب میں کبھی کسی سے کچھ مفت نہیں لیتی تو یہ سب کیسے لے سکتی ہوں؟ اگر ماہر چاہتی ہے میں اس کا گفٹ لوں تو اس کو بھی میرا گفٹ خوشی سے رکھنا ہوگا۔ اچھا، برہان جو بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا، سن لے گویا اگر وہ تمہارا گفٹ نہ لے تو وہ کچھ سوچتے اس پر آنکھیں ٹکائے دریافت کر گیا، تو میں بھی اس کی یہ کھلونے قبول نہیں کروں گی۔ وہ بھی ترکی باترکی فوراً سے جواب پیش کر گئی۔ اس کا جواب سنتے مزید غصے میں آیا کیونکہ اس کو نہ سے سخت چیڑ تھی۔ میں دیکھتا ہوں تم یہ سب کیسے نہیں رکھتی۔ وہ غصے سے بنا لحاظ رکھے اس کا نازک سا بازو اپنے سخت ہاتھ میں دبوچ گیا۔ آئے تو جو برہان کیسے اتنا غصہ کرنے اور بازو کو سختی سے جگڑنے پر درد محسوس کر گئی تھی، رونا شروع ہوئی۔ ماہر جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی آگے ہوئی، اوکے فائن، میں یہ گھڑی اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ ماہر کو بلا اردو سمجھ نہیں آتی تھی، ابھی وہ ان دونوں کو جگڑتے سب کچھ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ ماہر نے قہر بڑی نظر سے ماہر کو دیکھا تھا، برہان نے قہر بڑی نظر سے ماہر کو دیکھا تھا جو آیت کی گھڑی اپنے ہاتھ میں پہن گئی تھی۔ تبھی برہان نے آیت کا بازو چھوڑا، وہ جو رو رہی تھی۔ ماہر کو گھڑی پہنتے دیکھ خوش ہو جاتی ہے، نہیں تم یہ گھڑی نہیں رکھو گی؟ کیوں بھائی، وہ کیوں نہیں پہن کے رکھ سکتی؟ وہ اپنی بڑی بڑی کالی سے آنکھیں صاف کرتے آگے ہوئی، کیونکہ یہ اس کے پہننے کے لیے نہیں۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آیت مقابلے کی بات سن شاک ہو جاتی ہے، ایسے کیوں؟ میں نے بھی تو پہلے پہنی تھی۔ اس کا دل جیسے کاٹا تھا، ہاں تو تم میں اور اس میں زمین آسمان جتنا فرق ہے۔ وہ غصے سے جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہا تھا، کیا مطلب؟ وہ جو کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی الجھے انداز میں بولی، بھائی بتائیے نا کیا کہا آپ نے؟ وہ ایک بار پھر سے بولی، وہی کہا جو تمہیں بالکل سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہ ایک لمبی سانس بھرتے بولا، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ گھڑی گندی ہے۔ وہ ماہر کے ہاتھ سے گھڑی نکالتے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ساتھ ہی مسکرا گیا، نہیں میری گھڑی گندی نہیں، بلکہ یہ سارے کھلونے گندے ہیں، اور نہ ہی مجھے میری گھڑی کسی کو دینی ہے اور نہ ہی یہ سب گندے کھلونے لینے ہیں۔ وہ ایک دم سے غصے میں آتی مقابل کے ہاتھ سے گھڑی بھی چھینتے ہوئے بھاگی۔ برہان اس کے ایسے کہتے جانے پر غصے سے لال ہوتا خود بھی وہاں سے نکلا۔ ماہر جو وہیں کھڑی ہوئی تھی حیران ہوتی نہ سمجھی سے ہاتھ جھٹکتے آیت کے پیچھے سٹنگ روم میں گئی۔ آیت وہاں سے نکلتے سیدھے سٹنگ روم میں آتے اپنے پاپا کی گود میں گئی۔ وہ غور سے اپنی گھڑی کو دیکھنا شروع ہوئی، چاہے وہ بچی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ برہان نے جو وہاں کہا وہ اچھا نہیں تھا۔ تبھی ماہر بھی وہاں آتے اپنے پاپا کے پاس گئی، ان سے سب کچھ بولتے آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ماہر کے پاپا نے مسکراتے دونوں کو آپس میں کھیلنے اور گفٹ دینے کو کہا، تو دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو گفٹ دیے۔ ماہر یہ گھڑی ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ تبھی آیت نے ماہر کو گھڑی دیتے ہوئے کہا۔ اسی پل برہان شاہ نے دونوں کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر غصے کی جگہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس طرح شبانہ بیگم اور اکرام اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن ماہر ضد کرتی ہے کہ وہ آیت کے ساتھ کھیلنا چاہتی، تو بس تبھی پورا اسما بیگم کچھ دن کے لیے آیت کو اپنے پاس بلوا لیتی۔ اس طرح آیت کچھ دن کے لیے شاہ ہاؤس آ جاتی ہے۔ اسما بیگم اور ان کے شوہر بھی اس شاہ ہاؤس میں ہی رہتے تھے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے ہی یہ شاہ ہاؤس بنوایا تھا۔ اسما بیگم آیت کے ساتھ زیادہ اٹیچ بھی تھی کیونکہ جب بھی شبانہ بیگم آیت سے تنگ آ جاتی تو آیت کو ان کے پاس ہی چھوڑ جاتی۔ پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کبھی بھی زیادہ وقت اپنے بچوں کو اپنے کسی بھی خاص قریبی ہو یا دور اکیلی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ آپ کی بہن کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کس کی نیت خراب ہو جائے کسی کو کیا پتا۔ برہان آیت کو سب کچھ اس دن کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا ماہر کیسی ہے، ابھی وہ گفٹ لے لیتی اور بعد میں پھینک دیتی اور اس کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، لیکن انجانے میں وہی اس کو اتنا کچھ کہہ گیا۔ اگر ماہر وہ گھڑی نہ پہنتی تو اس کی ماما نے یہ کام کر دینا تھا۔ برہان اچھے سے جانتا تھا اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، کاش وہیں پھینک دیتی تو ان کے درمیان اتنی نفرت تو نہ ہوتی۔ آیت جب شاہ ہاؤس آئی تو ماہر سو رہی تھی، جس وجہ سے وہ اپنی خالہ کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اسما بیگم آیت کو وہاں اپنے بیڈ پر سلا
کہ چلی جاتی ہے جب فیصل شاہ اپنے کمرے میں آتے ہیں۔ آیت کو سوتا دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک ناپسندیدگی چھاتی ہے، پر پھر جیسے ہی آیت کے سوئے ہوئے وجود پر نظر کی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور تب وہ آیت کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب جانے لگے ایک دم روم میں برہان شاہ داخل ہوتا ہے۔ ماما برہان کو اچانک سے سر پر آتے دیکھ فیصل شاہ ہڑبڑا جاتے ہیں اور جلدی سے بیڈ پر سے اٹھے کھڑے ہوئے۔ بیٹا یہاں کیا کام؟ برہان جو ان کو غور سے دیکھنا شروع ہوا تھا ان کے سوال پر بولا۔ وہ ماموں میں ماما کو دیکھنے آیا تھا، جبکہ برہان جواب تو فیصل شاہ کو دے رہا تھا اور دیکھ سوئی ہی آیت کو رہا تھا۔ بیٹا آپ کی ماما یہاں نہیں، وہ چھت پر ہوں گی، تم وہاں دیکھو۔ فیصل شاہ برہان کا جواب سنتے جلدی سے بولے۔ برہان ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ اوکے۔ وہ پلٹا تھا۔ فیصل شاہ برہان کے جانے پر شکر کرتا آیت کی طرف دیکھتا ہے۔ ماموں تبھی وہ واپس سے پلٹتے ایک دم سے جوتی اتار بیڈ پر بیٹھ آیت کو اٹھانا شروع ہوا۔ آیت یہ کیا کر رہے ہو برہان؟ وہ سو رہی، اس کو سونے دو۔ فیصل شاہ اس کے ایسے اچانک سے اٹھانے پر چونکا، سب کے ہاتھ پکڑتے اس کو روکا۔ ماموں مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ اپنی ضد کے آگے کسی کی نہیں سنتا تھا۔ نیلی آنکھوں میں غصہ دیکھ فیصل شاہ نے ہاتھ چھوڑا۔ آیت جو ٹس سے مس نہیں ہوتی، برہان نے غصے سے اس کے زور سے بازو پر چٹکی کاٹی، جسے وہ ایک دم چیخ دے اٹھی۔ وہ تڑپتے ایک دم سے سوتے سے اٹھتے بیڈ پر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ تبھی سب گھبراتے چیخ سن روم میں داخل ہوئے۔ اسما بیگم آیت کی طرف لپکی جو رو رہی تھی۔ پتہ نہیں امی۔ آیت جس کو بالکل سمجھ نہ آیا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا، روتے بچوں کی طرح گلا مزید پھاڑ گئی۔ آیت جب سے اس دنیا میں آئی تھی اسما بیگم کو امی اور شبانہ کو ماما پکارتی تھی۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ اب کی بار اسما بیگم نے فیصل شاہ کو مخاطب کیا، وہ جو غصے میں برہان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں، آیت سو رہی تھی کہ برہان نے کہا وہ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ تب سب برہان کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تبھی جہانگیر جلدی سے آیت کو بازو سے پکڑ کر دیکھتا ہے۔ چوہان چاند پڑ چکا تھا۔ یہ تم نے کیا؟ وہ غصے سے برہان کو دیکھتا ہے۔ جہانگیر جو غصے سے برہان کو دیکھ رہا تھا، حمیدہ بیگم فوراً سے آگے ہوئی، برہان کے پاس گئی، اس کے چہرے کو اوپر کرتے پیار سے پوچھا، برہان بتاؤ بھائی کو کہ ایسا کام آپ نے نہیں کیا۔ وہ جو اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اپنی نظروں کو نیچے کر کے سر کو ہاں میں ہلا دیتا ہے، جس کا سب کو مطلب سمجھ آتا تھا کہ اس نے ہی کیا ہے یہ سب۔ تب ہی جہانگیر جلدی سے آیت کو اپنی گود میں اٹھا کر برہان کے سامنے بیٹھا۔ برہان تم نے ایسا کیوں کیا؟ جہانگیر نے چباتے لفظوں سے دریافت کرنا چاہا۔ برہان غصے سے آیت کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ کھیلنا تھا اور یہ سو رہی تھی۔ میں نے پیار سے جگایا تھا پر یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، تو تم نے اس طرح اس کو جگایا۔ اس سے پہلے برہان اپنی بات ختم کرتا، جہانگیر درمیان میں ہی بول پڑتا ہے۔ حمیدہ بیگم ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ برہان نے ایسے کیا ہی کیوں۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ برہان ایک نمبر کا ضدی ہے اور اپنی بات کا پکا بھی، پر آج تک اس نے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا، چاہے کتنا ہی دل کیوں نہ کرے کھیلنے کو۔ وہ کبھی بھی ماہین کے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں گیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کو سوتے سے کھیلنے کے لیے اٹھایا۔ تو پھر اب کیسے اس نے کھیلنے کے لیے آیت کو تکلیف دی؟ وہ اپنے دل میں سوچتی کہ ضرور کوئی اور بات ہی۔ برہان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے آیت پر کہ اس کی وجہ سے اس کو اپنے باعث سے ڈانٹ پڑی، جبکہ اس کو تو اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ تو اس لیے اس کو جھکا رہا تھا کہ جب وہ روم میں داخل ہوا تو فیصل ماموں کو آیت کے اتنے قریب جاتا دیکھ چکا تھا اور وہ کچھ سمجھ تو نہیں پایا تھا، پھر بھی جانے سے پہلے وہ آیت کو اپنے ساتھ ماموں کے روم سے باہر لانا چاہتا تھا، کیونکہ لندن میں اسکول سے ہی بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ کسی کو اپنے پاس نہ آنے دو، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ان کے لیے ٹھیک انسان کون ہے جس پر وہ اعتبار کر سکتے ہیں۔ اور اسکول میں بھی برہان ماہین کے ساتھ ہی رہتا تھا، چاہے اس کی اس سے بنتی نہیں تھی، پر پھر بھی وہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے وغیرہ، اس لیے سب کیا اس نے۔ پر اس کو جہانگیر پر سے زیادہ غصہ آیت پر تھا کہ وہ ماموں کے روم میں کیوں سوئی۔
وہ نہ وہاں سوتی، نہ ہی وہ اس کے ساتھ ایسا کرتا اور نہ ہی سب ہوتا۔ ماہین آیت کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور اس کے ساتھ خوب کھیلتی ہے۔ تبھی ماہین کی کسی لندن سے کزن کی کال آ جاتی ہے، جس وجہ سے وہ اپنی ماما کے پاس چلی جاتی ہے۔ آیت اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر اپنی گھڑی پر پڑتی ہے جو توڑ دی گئی تھی۔ ماہین نے میری گھڑی توڑ دی، آیت خان کی دی چیز کو اس طرح اور رونے لگ جاتی ہے۔ پورا ماہین کے کمرے سے باہر بھاگ کر جا رہی ہوتی کہ سیڑھیوں پر وہ زوردار برہان سے ٹکراتی ہے، اور برہان جس کے ہاتھ میں اپنی گاڑی تھی وہ نیچے گر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، جو اس کی ماما نے اس کو اس کے 10 سال کے ہونے پر گفٹ کی تھی۔ اور غصے میں وہ آیت کو تھپڑ مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے آیت اور رونے لگ جاتے، تب اتفاق سے جہانگیر دیکھ لیتا ہے اور وہ آتے ہی برہان کو زوردار تھپڑ سے نوازتا ہے، جس پر برہان وہاں سے بھاگ کر اپنے روم میں بند ہو جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر روتی آیت ایک دم ہوش ہو جاتی ہے۔ برہان غصے میں ہوتا ہے جب اس کے سامنے آیت کا چہرہ تھا جب وہ خوش ہو رہی تھی۔ جہانگیر نے اس کو تھپڑ مارا تھا اور یہ یاد آتے ہی کمرے سے باہر آتا ہے اور ماہین سے آیت کا پوچھتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے۔ آیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران نے اس کو تھپڑ مارا تھا، بلکہ وہ تو اس بات پر رو رہی تھی کیا ماہین نے اس کے دیے ہوئے گفٹ کا نہ خیال کیا، بلکہ اس کو توڑ کر پھینک بھی دیا۔ تمہیں احساس ہوا کہ تم نے میری گاڑی توڑ دی ہے، میں اس چیز کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آیت جو رو رہی ہوتی ہے فوراً سے اپنی آنکھیں صاف کرتے مقابل کے سامنے ہوئی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کی گاڑی نہیں توڑی، وہ آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ نے خود توڑی ہے۔ برہان جو اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو بازو سے پکڑ جھنجھوڑ کے، تم کو پتہ ہے وہ کتنے ڈالر کی تھی؟ ارے تم کو کیا پتہ کہ برانڈڈ چیزیں کیا ہوتی ہیں، تم نے تو اپنی زندگی میں ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آیت جس کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ تنگ آ کر اس کو دھکا دیتے دور کرتی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرتی، ماہین نے بھی تو میری گھڑی توڑ دی، میں نے کون سا اس کو کچھ کہا جو آپ مجھ کو یوں مار بھی رہے ہیں اور ڈانٹ بھی رہے ہیں۔ برہان کو تو اس کے اس طرح خود کو دھکا دینے پر ہی غصہ تیز کی طرح آتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سب کی گھڑی والی بات سن لال ہوتا مذاق اڑانے کے لیے ہنسا۔ تمہاری یہ گھڑی ماہین نے نہیں میں نے توڑی ہے، برہان اپنی ناک کو چھڑوا کر بولا۔ آیت برہان کی بات پر مزید رونے لگ جاتی ہے۔ کیوں آپ نے کیوں توڑی؟ میں نے کیا تھا، وہ سوسو کرتی روتی مشکل سے پوچھ، اس لیے کہ تم نے میری عمران برہان شاہ کی بات نہیں مانی۔ ابھی آیت کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بات کو کاٹ کر وہ بولا، عمران برہان شاہ ہر چیز برداشت کر سکتا پر انکار، وہ بھی میری بات پر کبھی بھی نہیں۔ برہان غصے میں اس کو بولتا جو اس کے ایسے اتنی زور سے بولنے پر ڈر جاتی۔ آیت خان بھی وہی کرتی جو اس کا دل کرتا ہے۔ آپ کو برا لگتا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ بھی بنا دیر کے اسی کے انداز میں زور سے چیختے ہوئے بولتی ہے، اور وہ گفٹ آپ نے نہیں ماہی نے مجھے دیا تھا، میری مرضی میں لیتی نہ لیتی، آپ کو اسی سے کیا؟ اور مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ آپ گندے، آپ میرے بھائی نہیں بن سکتے۔ برہان جو کب سے اس کو دیکھ رہا تھا اس کی آخری بات پر غصے سے لال ہوتا ہے۔ ارے تم کیا مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ میں تم سے خود بھی بات نہیں کروں گا، آپ آؤ گی بھی نہ تو بھی میں بات نہیں کروں گی، ویسے بھی آپ ہی آؤ گے میرے پاس بات کرنے، آپ ہی آؤ گے جانتے ہیں، کیونکہ آیت خان کسی کے پاس نہیں جاتی، لوگ آیت خان سے بات کرنے آتے ہیں، اور آپ بھی۔ ہاں ہاں ہاں، تم کو پتہ ہے تم کیا بول رہی ہو؟ وہ بھی برہان شاہ کو وہ طنزیہ مسکراتا اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر ہنستے ہوئے استفسار کرتا ہے۔ آیت جو بولنے لگی تھی وہ پھر سے بولا، ایک منٹ، جب عمران برہان شاہ بولتا ہے تو سب صرف اس کی ہی بات سنتے ہیں، جب تک میں اپنی بات پوری نہ کر لوں تو تم اب نہیں بولو گی۔ ہاں تو میں کیا بات کرتا ہاں، وہ پورا اپنے کردار میں گھسا تو آئے تو تم میں ایسا کیا ہے جو میں تمہارے پیچھے آؤں گا؟ برہان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر استفسار کرتا ہے، نہ تو تم خوبصورت اور نہ ہی تمہاری کوئی کلاس اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے عمران برہان شاہ تمہارے پاس آئے ہوں۔ آج اس کی بات کو سن ہی نہیں رہی تھی، اس کی خوبصورتی والی بات پر غور سے عمران شاہ کو دیکھتی ہے۔ برہان جس کا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا آیت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک دم نرم ہو جاتا ہے۔ تبھی آیت کی طرف دیکھے بغیر بولا، پھر کبھی بھی میرے کسی بھی بات سے انکار نہیں کرنا، اوکے؟
وہ وہاں سے چلا جاتا۔ آیت تو ابھی بھی اس کی بات کے بارے میں سوچی تھی، اس کی پوچھ کو دیکھتے وہ سے جانے کیوں یہ کہہ گئی تھی ایک دن آئے گا جب آپ میرے پاس عمران بھائی ضرور آئیں گے، اور تب آیت آپ سے بات ہو کہ آپ کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ آیت نے انجانے میں ہی پر بات ایک دم ٹھیک کی تھی کہ ایک دن سچ میں ہی تو برہان جو اس کے پاس آئے گا۔ اس طرح آیت اور برہان میں پھر کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اور ماہر ایک ساتھ ہی کھیلتی بھی ہیں اور ایک ساتھ ہی سوتی بھی تھی۔ برہان لوگوں کو پاکستان میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے اور اگلے ہفتے کو ہی یہ سب واپس جا رہے تھے، اس لیے آیت ایک بار پھر 3 دن کے لیے ان کے شاہ ہاؤس آ جاتی ہے۔ آیت آتی ہے ماہر کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے، شام کو تھک جاتی ہے، فوراً اپنی بڑی امی کے کمرے میں ان کے پاس جا کے سو جاتی ہے کہ اس کو ان کے ساتھ ہی سونا ہے۔ تب ہی برہان کو حمیدہ بیگم نے برہان کو اسما کے روم سے اپنے نئے کپڑے لانے کے لیے بھیجا تو وہ ان کے روم میں چلا آیا۔ جیسے بھی برہان روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی آیت کو آرام سے سوتے دیکھ کر اس کی طرف گیا اور اس کو دیکھنا شروع ہوا اور مسکرا کر منہ میں بڑبڑایا، پڑی پڑی، اور ایک دم اس کے قریب گئے، اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے اور تب پھر بھاگ اپنے ماما کو ان کے کپڑے دے کر واپس آیت کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنی ماما کے کمر میں لٹا گیا۔ حمیدہ بیگم برہان کے اس طرح آیت کو اپنی گود میں اٹھا کر لانے پاس ساکت ہوئی۔ آج تک برہان نے کبھی کسی کو اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا تو آیت کو کیسے؟ فوراً برہان کے پاس کہ ارے برہان یہ کیا؟ آپ آیت کو اس طرح میرے روم میں کیوں لے آئے ہیں؟ یہ تو اپنی بڑی امی کے پاس سو رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو پیار سے پوچھتے تب اچانک برہان بولا، وہ ماما وہاں بڑی امی نہیں تھی تو اس لیے میں آیت کو آپ کے روم میں لے آیا کہ اس کو ڈر نہ لگے۔ فوراً اپنی نظروں کو جھکا بھی گیا۔ وہ تو یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو کب سے کسی کا احساس ہونے لگا۔ تبھی وہ برہان کے چہرے کو اوپر کرتے اپنے سامنے کر گئے۔ برہان اگر کوئی بات ہے تو آپ ماما کو بول دو۔ نہیں ماما کو کوئی بات نہیں۔ برہان جلدی سے اپنی نیلی آنکھیں واپس سے جھکا گیا۔ حمیدہ بیگم برہان کے چہرے کو اچھے سے دیکھ رہی تھی، اس کی طرح بات کرنے سے پریشان ہو جاتی ہے۔ فوراً اس کو اپنے سامنے واپس سے کیا، کیا بات ہے برہان، کیا ہے جو آپ چھپا رہی ہو؟ آپ اپنی ماما کو نہیں بتاؤ گے اب؟ ماما کچھ نہیں، ابھی برہان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی۔ حمیدہ بیگم بولی، برہان آپ نے اس دن آیت کو چٹکی پہ کاٹی تھی، کیوں بیٹا؟ اس دن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ماما وہ برہان جو ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ آیت کو کیوں لے کر آیا اپنی گود میں۔ برہان اگر کوئی بات نہیں ہے تو کہا اپنی ماما کے سر کی قسم کے۔ تب ہی حمیدہ بیگم نے کہا۔ برہان فوراً اپنی ماما کی طرف مڑا، بولا ٹھیک ہے پر آپ مجھے ڈانٹے کی تو نہیں نا؟ کیونکہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ مسکرائی تو برہان نے اس دل کی ساری بات جب وہ روم میں داخل ہوئے فیصلہ شاہ کو آیت کے اتنے قریب والی بات بھی بتا دی، جبکہ حمیدہ بیگم برہان کی بات سن کر شاک ہو جاتی ہے۔ فیصل بھائی یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تبھی برہان کی طرح متوجہ ہو کر برہان جو آپ نے بات مجھ کو بتائی وہ پھر کبھی کسی کو مت بتانا۔ اوکے اوکے ماما۔ وہ فوراً سے بولا برہان وہ جو روم سے جانے لگا تھا۔ تب ایک بار پھر سے بولی، جی ماما۔ برہان آپ کو غلط لگا، وہ آپ کے ماموں نے آیت کو پیار کر رہے تھے۔ ٹھیک اب آپ جاؤ۔ برہان اپنی ماموں کی بات پر حیران ہو کر سوچتا ہے کہ میں نے کون سا یہ کہا کہ ماموں کچھ غلط کر رہے تھے، بس مجھے ان کا آیت کے قریب جانا اچھا نہیں لگا تو میں نے وہ سب کر دیا، پر ماموں کہیں سچ میں آیت کے ساتھ کچھ نہیں۔ برہان تو وہی تو تھا۔ وہ حسن نبی بھی تیزی سے کر گیا۔ حمیدہ بیگم برہان کے جانے کے بعد آیت کو دیکھتی ہے، اس کو اپنی گود میں اٹھا کے اس کے گال پر پیار کر کے اس کو اپنے ہنسار میں بیندی ہے۔ نہیں آیت کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی، اور شکر کرتی ہے کہ برہان وہاں اس دن چلا گیا اور آیت کو بچا لیا۔ وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ ایسا کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔